بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب کو ماہ ولادت رسول اکرم ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ہر گھڑی کی برکتوں سے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے کہ نہیں، یہ کیونکہ کافی دنوں بعد میں لائیو آیا ہوں۔ جی، آج اس بات کا بھی اعلان مجھے کرنا ہے کہ عرس حضور محدث اعظم ہند کی تاریخ جو طے ہوئی ہے، 16 رجب آپ کے وصال کا دن ہے۔ 15 اور 16 رجب میں عرس مقدس کی تقریب منائی جاتی ہے۔ تو اس بار اب یہ 2021 میں یہ پڑے گا، رجب کا مہینہ، اور وہ تاریخ پڑ رہی ہے 28 فروری اور 1 مارچ، 1 مارچ اور 28 فیبروری، کیونکہ 28 کا مہینہ ہے، 28 کے بعد پہلی تاریخ آ جائے گی۔ 28 فروری اور 1 مارچ، اسے یاد رکھیے گا آپ، یہ سنڈے اور منڈے کا دن ہے، کیونکہ پچھلے 60-65 سالوں سے الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ عرس منایا جا رہا ہے۔ تاریخ آپ کو بتا دی گئی، 15-16 رجب، یہ 28 فروری 1 مارچ ہے، اتوار اور پیر کا دن ہے۔ لیکن آپ کو یہ ڈیٹ بتا دی گئی ہے کہ یہ عرس ان تاریخوں میں ہوگا۔ آپ کو آنا ہے یا نہیں آنا ہے اس بار، جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کووڈ-19 کی وبا کے بعد سے اب تک بزرگوں کے آراس کی محفلوں میں شرکت کرنے سے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ وہ شرکت سے ضرور محروم ہیں، مگر عرس کی برکت سے محروم نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ سرکار ہوتے ہیں، ایسے آقا ہوتے ہیں یہ، کہ یہ اپنے چاہنے والوں کے دل پہ نظر رکھتے ہیں۔ چاہنے والا آنے کی طلب رکھتا تھا، تڑپ رکھتا تھا، نہیں آ سکا، تو آ کر جو اسے فیض ملنا تھا وہ بغیر آئے وہ اس کے گھر تک، وہ یہاں سے وہ فیض پہنچانے کی یہ بزرگ وہ تصرفات رکھتے ہیں اولیاء کرام، تو دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے۔ اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ یہ اسی بزرگ کا بھی شعر ہے جن کے عرس کے تعلق سے میں اعلان کر رہا ہوں، 28 فروری 1 مارچ۔ تو یہ ڈیٹ رہے گی، لیکن آنے کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے ہمارے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ہم نے مشورہ بھی کیا ہے، ان کی رائے بھی لی۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا 2 دن پہلے کہ نہیں، یہی اعلان کر دیا جائے، ڈیٹ بتا دی جائے، اور جنوری کے مہینے میں انشاءاللہ آپ کو فائنل بتایا جائے گا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی گائیڈ لائن کیا ہے آفٹر دسمبر، یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں یہ ہو سکتا ہے کورونا اور زیادہ پھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اور جلد سے جلد اس کا علاج آ جاوے۔ اس لیے جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں، اسے بھی ہم سب کو یاد رکھنا ہے۔ جو ہماری ہندوستانی حکومت نے جو کہا ہے اس چیز کو، یقیناً ہمیں احتیاط برتنی ہوگی اس وقت تک۔ لیکن اگر مان لیجیے ابھی تو جیسے گائیڈ لائن میں کچھ نرمیاں آ رہی ہیں، تو اسی حساب سے اب تک جو عرس ہوا یہاں پہ، عرس حضور امیر ملت ہوا، حضور بابا ملت کا عرس، حضرت مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی کا کچوچا شریف میں، اور بھی آراس میں بزرگوں کے عرس یہاں پر ہوئے ہیں، تو بہت سی جگہ تو کینسل ہوا، پوسٹ پونڈ ہوا، رسمیں ادا کی گئی ہیں۔ تو اب ہم نے آپ کو عرس محدث اعظم کے تعلق سے ڈیٹ بتا دی ہے، آپ کو بلایا جائے گا کہ نہیں، آپ آئیں گے کہ نہیں، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں کر لیا جائے گا۔ اب اگر گائیڈ لائن ایسی ہے کہ ہم بڑا پروگرام نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ٹکٹس کو کینسل کر دیں گے، اور اگر آپ کا بلاوا لکھا ہوگا کہ چوچا مقدسہ میں آپ کا رزق ہوگا، یہ سرکار آپ کو بلا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تک حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو جنوری کا انتظار بھی آپ کریں گے، ٹکٹ اگر آپ کرا لے رہے ہیں پہلے سے
تو جنوری کا انتظار بھی کریں گے. جنوری جب آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حضور شیخ الاسلام سے مشورہ کرنے کے بعد جو بھی اعلان ہوگا آپ تک پہنچا دیا جائے گا. تو آج جو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے لائیو آنا والا ہوں، تو اس کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم عرس محدث اعظم کی ڈیٹ آپ کو بتا دیں. آپ کو بلانا ہوگا تو جنوری میں بتا دیں گے، اور اگر مان لیجیے گائیڈ لائن کی وجہ سے آپ کو ہم نہیں بلا پا رہے ہیں، آپ نہیں آ پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر میں وہ عرس کا ماحول نظر آئے گا. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں فاتحے کا اور محفلوں کا انعقاد کریں گے. تو مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو وہ چیز بتا دوں، یہ پیغام پہنچا دوں. اور کچھ باتیں اور میں بہت اختصار سے شارٹلی کہہ کے نکل جانا چاہتا تھا. اصل مقصد عرس کی تاریخ کا اعلان تھا، اور باقی اور کچھ باتوں پہ کیونکہ وہ بات ابھی حل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس پہ ہم زیادہ چرچا نہیں کر سکتے تھے. مگر کل رات سے جو مجھے سمجھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی بہت جاگے ہیں، اور کافی دیر تک میرے پاس بھی فون آتے رہے. کچھ دیر تک ہمارا فون کچھ وجوہات کی وجہ سے بند تھا، میں کچھ تیاریوں میں تھا، اور جب میں نے فون کھولا تو اس کے بعد سے سمجھ لیے پوری رات فون رہا، اور پھر صبح سے شروع ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح میں جاگا ہوں اس طرح آپ بھی بے چین تھے اس تعلق سے، اور یہی ہماری قوت ہے کہ مجھے بے چین سمجھ کر اگر آپ بے چین ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ بھی حل ہوگا. اب کیونکہ اس درمیان ہمارے پاس فون جو لوگ آئے ہیں اور جو لوگوں نے بتایا، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ بہت زیادہ ریومر پھیلایا جا رہا ہے، ایسی باتیں جو غلط ہیں وہ کہی جا رہی ہیں. تو ہم نے پھر ضروری سمجھا، کیونکہ تشویش کا ماحول اس وقت ہو چکا ہے حلقے میں بہت زیادہ، اور لوگ اس تشویش کا شکار ہیں، بے چین ہیں، اضطراب ہے، اور لوگ حقیقت بھی جاننا چاہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کو بتا دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، کسی قسم کی جو ریومر اڑ رہی ہیں، افواہیں اڑ رہی ہیں، اس میں نہ آویں. وقت پر انشاءاللہ تعالی ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو کبھی یہ کیونکہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ سب، مگر اب یہ باتیں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں، الگ الگ صوبوں میں پھیل چکی ہیں، اور کہنے والے کیوں یہ شرارت کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہیں کہیں کہ شیخ الاسلام پر مقدمہ کر دیا گیا ہے، اور شیخ الاسلام ٹرسٹ پر بھی کر دیا گیا ہے، یا حمزہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا ہے، اور وہ میری طرف منسوب ہو رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو کی جا رہی ہیں، اور کہ یہ سب مقدمے، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں. ہماری طرف سے ظاہر سی بات ہے، ہم بہت سے ایسے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کتنے چاہنے والے ہیں جو قتل تک کی سازشیں کر چکے ہیں. تو یہ تو بڑی معمولی چیز ہے. تو یہ ساری افواہ ہے، اس پر آپ بالکل کان مت بھریے. کسی کی کیا مجال ہے کہ حضرت شیخ الاسلام جیسی ذات پر کسی قسم کا بلیم لگا سکے، الزام لگا سکے، چاہے جائے کہ کسی جھوٹے مقدمے. ہاں کچھ لوگوں نے کیے ہیں جھوٹے مقدمے، وہ چل بھی رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے. وہ خانقاہ محدث اعظم پر کر رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام پر کر رہے ہیں. ایسے نادان لوگ ہیں، موجود ہیں، اور رب قدیر رہنمائی فرمائے ان کو کہ انہیں سمجھ میں آ گئے کہ انہیں بھی قبر میں جانا ہے اور انہیں بھی خدا کو منہ دکھانا ہے. تو ایسا نہیں کہ لوگ کرتے نہیں، کرتے ہیں، مگر الحمدللہ حضرت کی تربیت میں رہا ہوں، ان کی ہدایتوں پر اب تک عمل کرتا رہا ہوں. میرے تعلق سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو آپ بالکل یقین نہ کریں. اس تعلق سے ہماری حضور شیخ الاسلام کے ساتھ 3 دن لگاتار میٹنگ ہوئی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ بھی نکلا ہے کہ مجھے نہیں یقین ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو. یہ حضرت کا کہنا، یہ کانفیڈنس جو میرے اوپر ہے حضرت کا نا، یہی میری جیت، یہی میری فتح. اور اسی کو دیکھ کر یہی الفاظ کچھ لوگوں کو بے چین کر دیتے. حضرت نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم نے نہیں کیا ہوگا یا تم نے کرایا نہیں ہوگا. یہ حضرت کا جملہ، اور اس کو کئی بار حضرت نے تینوں نشست میں الگ الگ بار دہرایا بھی ہے. تو الحمدللہ یہ حضرت کا کانفیڈنس ہمارے اوپر ہے. مگر حضرت نے تو یہ کہہ دیا، لیکن ایک حقیقت اب ہے جو مجھے بتانا پڑا. اگر یہ ریومر نہ ہوتا تو میں یہ سب نہیں کہتا آپ کے سامنے. اب وہ ریومر ایسا پھیل گیا لوگوں کو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں جانتے ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے حادثات ہوئے بھی ہیں آج کل دنیا میں، ہو بھی جاتے ہیں کہ آدمی سوچتا نہیں کہ ہر چیز ممکن ہے، تو یہ بھی ممکن ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ
یہ اس طرح کے گناہ کا میرا مزاج نہیں ہے، اور وہ حضرت نے بھی فرما دیا، لیکن وقت آئے گا کہ وہ چیز ثابت ہو۔ ابھی تو یہ حضرت نے کہا نا، حضرت نے اپنے کانفیڈنس کو بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات یہاں تک نہ رہ جائے، بات اس سے آگے بڑھے، اور میں یہ کہوں کہ حضرت جو آپ بھروسہ کر رہے تھے وہ ہی صحیح ہے، میں اس میں شامل نہیں۔ اب میں بتاؤں وہ کیا، ایک اصل میں حمزہ میاں سلم ہوں، اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کے تعلق سے کسی نے کمپلین کی ہے ایک ادارے میں، اور وہ جھوٹی باتیں ہیں، اور کمپلین کرنے والے کی جگہ میرا نام لکھ دیا گیا، میرا موبائل نمبر لکھ دیا گیا۔ تو اب نام اور موبائل نمبر میرا ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ، بھائی جو دیکھے گا تو یہی سمجھے گا نا کہ میں نہیں کیا ہوگا، اور جبکہ میں اس سے انکار کر رہا ہوں۔ اب بات تو تبھی سمجھ میں آئے گی نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، حقیقت کو نہ وہ جان سکتا ہے نہ میں جان سکتا ہوں۔ میں تو جان رہا ہوں، جسے تو میں جان رہا ہوں کہ میں نے نہیں کیا، لیکن میں اس کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے نہیں کیا؟ اس کے لیے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کارروائی ہوگی، ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے اس کے تعلق سے شروعات بھی کر دی ہے، جانکاریاں لینا شروع کر دی ہیں۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ یہ جس کی بھی سازش ہے وہ بے نقاب ہو، اور ہوگی، کیونکہ الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلند ہوتا ہے، اور حق پر کوئی چیز، کوئی ناحق چیز بلند نہیں ہو سکتی۔ یہ بزرگوں کے اقوال ہیں دوستوں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھا بھی ہے۔ میں نے منٹوں میں، گھنٹوں میں نے دیکھا ہے کہ جو بات حق ہونی چاہیے تھی وہ پھر لوٹی، اور جو ناحق تھی وہ واپس ہو گئی۔ یہ خدا کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے۔ میں نے میری عمر بھی اب ظاہر سی بات ہے اب ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جوانی سے آگے میں بڑھ چکا ہوں، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں نے اس کی ذات پہ بھروسہ کیا، اور رب تعالیٰ کی مدد مجھے جب بھی رب نے چاہا مجھے ملی وہ مدد۔ ایسے مراحل میں بچپن سے اپنے ساتھ دیکھتے آ رہا ہوں، بچپن سے ہی میں سازشوں کا شکار ہوں۔ مجھے بہت سے لوگوں کی جو شفقتیں ملنی چاہیے تھی وہ شفقت نہیں ملی، مجھے اپنے والدین کی، حضور شیخ الاسلام کی، اپنے ماموں جان کی، اشرف اشرف الجیلانی کی، حضور اچھے ماموں کی، اپنے نانا کی، یہ کچھ لوگوں کی، اور خاندان کے اور بہت سے لوگ شفقتیں ملی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہم کو شفقتوں سے نواز سکتے تھے انہوں نے نہیں نوازا، بلکہ کچھ اور میرے ساتھ کیا، مگر میں نے صبر کیا ہے، اور صبر کا بدلہ میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین میں اس قول میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے اسے سنا نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ رب قدیر کی مدد مجھے حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چہرے کو ہم بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ چیز سامنے لا کے رکھیں گے۔ حضرت کو یقین ہے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے کرایا بھی نہیں، لیکن یہ یقین صحیح ثابت ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو اسی بہانے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں اس میں بھی شامل ہوں، وہ بھی شرمندہ ہوں اپنی اس سوچ پر۔ کم سے کم انہیں شرمندگی تو ہوگی، اور وہ جس نے یہ سازش کی ہوگی وہ کم سے کم اسے سزا ملنی چاہیے۔ دنیا میں سزا نہ پا سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اسے سزا ضرور ملے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے دعا کی بھی اپیل کروں گا، اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر اس معاملے میں، بھائی آپ لوگ اس وقت بہت بھاری تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے علم ہے اس کا، کوئی ہماری ہیلپ کر سکتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے میسج بھی کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے مشورے پر عمل کر سکوں، کیونکہ ایسا آدمی جس نے یہ سازش کی ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا آدمی وہی ہوگا جو میرا بھی دشمن ہے، اور وہ حضرت کے گھر کا بھی دشمن ہے۔ ایسے ہی آدمی نے یہ کام کیا ہے تو اس کا بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی قسم کے آپ ریومر پہ کوئی توجہ نہ دیں، کچھ بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے حضرت سے کہا ہے، بڑی آسانی ہو جاتی، کچھ چیزیں میں مانگ رہا تھا، اگر وہ مجھے مل جاتی تو بہت آسانی سے وہ کام کرتا، لیکن بہرحال وہ مصلحت ہے، وہ چیز نہیں مل رہی مجھ کو، لیکن اس کے باوجود میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا نام اس میں آیا ہے، میرا فون نمبر اس میں آیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میں سچائی تک، حقیقت تک پہنچوں گا، اور وہ چیز پھر آپ لوگوں کے بھی سامنے آئے گی۔ تو حضور شیخ الاسلام کا جو بھروسہ ہے وہ صحیح ثابت ہوگا، اور یہ جو اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ جو کل سے بے چین ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کی بھی جیت ہوگی، کیونکہ الحمدللہ میں یہ جو آپ کا لگاؤ اور آپ کی محبت کو میں نے دیکھا ہے نا،
میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے. آپ یہ فکر مت کیجیے گا کہ میں اس وقت نروس ہوں. بہت سے لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں حضرت آپ کا دل نہ ٹوٹنے پائے, آپ بالکل ہمت نہ ہاریے. نہیں, آپ کے یہ محبت کو دیکھ کے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میرے حوصلے کو اور مضبوطی ملی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری سب سے بڑی طاقت کا نام ہی یہی, میری سب سے بڑی قوت کا نام یہ آپ کی جو محبت ہے, اس سے میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے معاملات ہوئے تھے آپ نے دیکھے, حضرت صوفی ہند حضرت سید گل اشرفی وہ کسی کا فون آ گیا تھا. اب بہرحال ہاں, تو میں حضرت صوفی ہند کے تعلق سے, میری آواز دوبارہ آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اس میں آپ نے دیکھیے کتنا پریشانی کا ماحول تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے, سچ کو پریشان کیا جا سکتا لیکن ہرایا نہیں جا سکتا. وہاں بھی بڑے سازش کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان کو بھی کنفیوز کیا, ان کو بھی ایسی باتیں سنا دی کہ جو کہا جائے کہ انہیں جیسے یقین ہونے لگا تھا. لیکن الحمدللہ عاشورہ کا دن تھا, ایک دن پہلے میں نے آپ سے اپیل کی تھی, کیونکہ ایک دو دن کے بعد سارے معاملات ہی لٹ جاتے, سب برباد ہو جاتا. لیکن وہ چیز وہاں پر خدا پہ بھروسہ جب ہو اور آپ کی دعائیں سچے دل سے نکل رہی ہوں, جسے اللہ قبول فرما رہا ہو, تو یہ سارے بادل چھٹ جاتے ہیں, یہ سارے غبار اپنے آپ غائب ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے وہ چیز ہو گئی جس کی مجھے امید ہی نہیں تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے اچھے ماموں یہ اتنے سال کے بعد آ جائیں گے یہاں. زندگی میں آ جاتے تو ہمیں اور خوشی ہوتی, ان کا ہم دل صاف کر سکتے تھے. لیکن آئے وہ, یہ فیصلہ یہ خدا کا فیصلہ ہے. یہ امیر ملت حضور محدث اعظم ہند اور حضور بابا ملت کی روحانیت کا فیصلہ تھا. یہ حضور شیخ الاسلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. دوستوں آ گئے, اب وہ سارے لوگوں کا منہ کالا ہو گیا جو امیر ملت کے گلشن اور چمن کو برباد کرنے والے تھے. کہاں تک وہ پہنچ گئے, کیسا کیا سوچ رہے تھے وہ. 1 انچ زمین نہیں بچے گی, سب لوٹ بہ گئے. ارے تمہاری نظر زمین پہ رہتی ہے, ہم لوگوں کی نظر دین پر رہتی ہے, خدا کی شریعت پر رہتی ہے, خدا کے قانون پر رہتی ہے. ہم خدا کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیصلہ جس طرح ہوا ہے, آج وہ اپنے گھر میں موجود ہیں. سازش کرنے والے بالکل تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, اپنے کو پیٹ رہے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں. سمجھ میں یہ تمہیں آنا چاہیے کہ تم توبہ کرو, بارگاہ الہی میں آ کے, ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کے معافی مانگو اور راہ راست پر چلو. جو کچھ لوٹا ہے اسے واپس کرو. تم ان کے گھر کے ہو یا گھر کے باہر کے ہو, خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہارا نسب کیا ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ تمہارا کام کیا تھا, تم نے ظلم کا کیا. دوستو نسبتوں کا فائدہ ملتا ضرور ہے, لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یہ خدا کا وعدہ ہے, اس کا قانون ہے, اس کا پیغام ہے, یہ اس کی بات ہے, اس کا کلام ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی برا کیا ہے تو اس برے کے نتیجے کو وہ دیکھے گا انشاءاللہ. تو دوستو یہاں بھی بالکل ویسے ہی, جس شخص نے بھی یہ کیا ہے بہت بڑی اس کی سازش ہے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دیکھیے گا, آپ خود دیکھیے گا کہ کیسے وہ چہرے سامنے آتے ہیں. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور جیسا میں نے کہا کسی سے کوئی ہیلپ ممکن ہوگی تو وہ ہیلپ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے تو حضرت سے بھی کہہ دیا, حضرت میں آگے بڑھوں گا, میں اس تعلق سے جو بھی ممکن ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں ذریعے ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی ذرائع ہو, سورس ہو, اس کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہو میرا یہ سورس کافی ہے, میں یہ کام کر لوں گا, فلاں کو بدنام کر دوں گا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی طاقت ہو, کسی حکومت سے اس کے تعلقات ہوں, اس بنا پر وہ سوچے یہ میرے لیے کافی ہے. مگر اللہ کا شکر ہے, اللہ یہ فرما رہا ہے اور میرا اس پر ایمان بھی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے. کہیں بھی کچھ ہوگا کمی, جب خدا کافی ہو جائے, جو ساری کائنات کو بنانے والا, جو ساری طاقتوں کو بنانے والا, جو سارے ذرائع وسائل کو بنانے والا, جو سارے حاکموں کو بنانے والا ہے, اگر وہ ساتھ آ گیا تو اب تو کسی کی ضرورت نہیں.
اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ تو میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ کبھی مصائب ہو، مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، بہت سے فون میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں، لوگ اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کتنی تکلیف میں یہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، خدا پر بھروسہ کر لو، تمہاری تکلیف خدا کی مرضی کے بغیر نہیں، خدا کی مشیت کے بغیر نہیں، اس کی مشیت تھی، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ تو بس اس پر ہی تم بھروسہ کر لو، وہ تکلیف دیتا نہیں، تکلیف چھاڑنے والا بھی ہے، اسی کی طرف سے اگر کوئی چیز آئی ہے تو اسی لیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے لطائف اشرفی میں ایک روایت نقل کی ہے، جو حضرت مخدوم اشرف کے مقولے اور ان کے اقوال جس کتاب میں موجود ہیں لطائف اشرفی، اس میں ایک یہ حضرت مخدوم اشرف بیان فرماتے ہیں ایک حدیث کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول آپ کے سامنے ہے، تو صرف جشن نہ منانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بھی عمل کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ وہ روایت کی روشنی میں حضرت مخدوم اشرف بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز درپیش آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جو آپ کو پسند ہوتی، کوئی ایسی چیز آئی جو آپ کو پسند ہوتی، تو آپ کہتے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ جب کوئی ایسی چیز آتی جو آپ کو پسند ہو، ایسی چیز درپیش، تو آپ الحمدللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسی چیز آتی درپیش آتی جو آپ کو پسند نہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ دوستو، کبھی بھی اس طرح کے امتحانات ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کو کوئی چیز کبھی ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑے جب اچھا لگے تو آپ بھی الحمدللہ رب العالمین کہیے، اور جب ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑے جو اچھا نہ لگے تو الحمدللہ علی کل حال آپ بھی کہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہے سنت نبوی ہے، میرے رسول نے جیون جینے کا جو طریقہ بتایا اسے اپناؤ نا، تو یہ ساری چیزوں سے تمہیں بے چینی نہیں ہوگی، مسکراتے نظر آؤ گے، ہنستے نظر آؤ گے، چہرہ کھلا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ لطف آئے گا۔ آزمائش میں لطف ہے، بہت لطف ہے، ذرا اس کو دیکھو تو، آزمائش کو قبول کر کے تو دیکھو۔ اسی لیے تو آزمائش کس کی اللہ تعالیٰ لیتا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ میری، پھر میرے بعد انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اسی کی اتنی زیادہ آزمائش لیتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو بزرگوں نے گلے لگایا، بزرگ اس پہ چھٹپٹاتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی میرے سامنے ہے، ضرور یہ دور ہوگی۔ تو یہ جو افواہ ہے حضرت کے خلاف یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سب بالحضرت کے خلاف تو کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہاں، حمزہ میاں سلم ہوں اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کے تعلق سے کسی نے کیا ہے، میرا نام لے کے کیا ہے، اور شیخ الاسلام ٹرسٹ میں کیونکہ حضرت ہیں اس کے سرپرستی ہے، اس طرح ضمناً حضرت کا ٹرسٹ ہے تو حضرت ضمناً اس میں شامل ہے۔ باقی ایسا نہیں کہ نام لے کر کسی نے وہ کیا، بہرحال حمزہ میاں کے تعلق سے بھی جس نے کیا وہ بھی غلط کیا ہے۔ میرا نام یہ دوسری، یعنی اس نے ایک حضرت کے ایک فرزند کا نام لیا کو پر الزام لگایا اور دوسرے فرزند کو ملزم بنا دیا۔ کیا کھیل ہے آپ دیکھیے، اب یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا ہے، کہاں سے کہاں تک گیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے نقاب کر سکیں گے، دعویٰ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافقوں کی بھی سازشوں کو ناکام کیا ہے، رسول کے دشمنوں کی سازشوں کو بھی ناکام کیا۔ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی ناکام فرمائے۔ سازشیں تم نے بہت کی ہیں، اب بس بھی کرو، سازشیں تم نے بہت کی ہیں، اب بس بھی کرو، سازشوں سے بھی یہاں پردے اٹھا کرتے ہیں، سازشوں سے بھی یہاں پردے اٹھا کرتے ہیں۔ کلام میں نے لکھا تھا 1.5 مہینہ پہلے لکھا تھا، یہ آج کا لکھا ہوا نہیں، میرا ہی شعر ہے، 1.5 مہینہ پہلے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ پورا شعر سناؤں گا کہ جس کا جو وہ مطلع ہے کہ جو بزرگوں کی دعا لے کے چلا کرتے ہیں، جو بزرگوں کی دعا لے کے چلا کرتے ہیں، وہ اندھیروں میں دیا لے کے چلا کرتے ہیں، سازشیں تم نے بہت کی ہیں، اب بس بھی کرو، سازشوں سے بھی یہاں پردے اٹھا کرتے ہیں۔
تو میں سازش کرنے والوں کو کہوں گا کہ بس اب بس کرو، بہت ہو گیا، خوف خدا تمہارے اندر نہیں ہے، مت پریشان کرو اس طرح کی باتیں کر کے حضور شیخ الاسلام یا حمزہ میاں سلمہ کو، ان کے گھر کو، ہم کو، اس طرح سے کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا، اور سازش میں اس میں جو بھی شامل ہوگا اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اگر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکر و فریب والے ہیں، جو لوگ بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ حسن عسکری میاں نے مقدمہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، وہ سچائی سے نہیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کوئی مقدمہ نہیں کیا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ میں کمپلین کسی نے کی ہے، اور وہ بھی حسن عسکری میاں کا نام اس میں لکھ دیا، اس نے یہ بتانا چاہیے سچائی، کیونکہ جب تک کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو کم سے کم یہ بولو کہ پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن ان کا نام لکھا ہے، یہ سچائی سے بولو۔ یہ مت بولو کہ انہوں نے مقدمہ کر دیا اس لیے حضرت نے محدث اعظم مشن کو بند کر دیا، یہ جھوٹ ہے دوستو، یہ اتنا ایسا جھوٹ مت بولا کرو، اور وہ بھی حضرت کی طرف منسوب کر دو کہ ایک چیز کا دعویٰ ہے، ابھی وہ چیز ثابت نہیں ہوئی۔ کیا حضور شیخ الاسلام کی شخصیت اور ذات ایسی ہے کہ کوئی جرم ثابت نہ ہو اور وہ سزا دے دیں؟ ایسا تو ناممکن ہے دوستو۔ حضور شیخ الاسلام جیسی ذات جنہوں نے پوری طرح قرآن اور سنت پر عمل کرنے والی وہ ہستی، یہ نہیں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ریومر پھیلانے والے یہ نہیں سوچ رہے ہیں اس طرح کر کے تم حضرت شیخ الاسلام کی طرف کس چیز کو منسوب کر رہے ہو؟ تم جانتے اس چیز کو کہ صرف نام میرا آیا ہے، وہ چیز ثابت نہیں ہوئی، جس کا میں کہہ چکا ہوں کہ میرا نام ہے، میں نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا ثابت۔ تو جب تک ثابت نہ ہو تو سزا کیسے ہو جائے گی؟ حضرت شیخ الاسلام کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، سب کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت نے یہ کہا۔ ہاں، حضرت نے ایک وجہ بتائی ہے محدث اعظم مشن کو بند کرنے کے لیے، حضرت کا یہ میری بتا رہا ہوں میں، جو حضرت سے 3 دن ابھی کل پرسوں نرسوں میٹنگ جو ہوئی حضرت سے، جو باتیں ہوئی، اس میں حضرت نے فرمایا اس چیز کو، اس کی وجہ کچھ اور ہے، میں کچھ پہلے ہی سے ایسا سوچ رہا تھا۔ اب وجہ جو ہے وہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے خود اپنی تحریر میں یہ کہا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے میں بند کر رہا ہوں۔ تو میں بھی حضور شیخ الاسلام کے ہی نقش قدم پر اس وقت چلتا ہوں، کبھی ضرورت ہوئی آگے انشاءاللہ حضرت بھی آپ کو بتائیں گے، وہ انشاءاللہ ایسا موقع رہا میں بھی ذکر کروں گا جو حضرت نے مجھ کو بتایا، میں ابھی نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے شیخ نے اس چیز کو خود بھی ذکر نہیں کیا، تو کوئی مصلحت ہوگی اس کو ذکر نہ کرنے میں، تو اس کو ادھر سے نہ جوڑا جائے، میرا یہ کہنا ہے۔ تو یہ غلط بیانی سے کام نہ کریں آپ، جو بھی لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی وہ بتا دیں گے کہ وہ کیا وجہ، مجھے انہوں نے بتایا ہے، میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں بتا دوں، لیکن میں اس وقت نہیں اس ذکر کر کے، کبھی کسی اور موقع پہ اللہ نے چاہا تو اس کو ذکر کروں گا۔ کوئی دوسری وجہ بتائی اور یہ بتایا کہ یہ سب تو اس سے پہلے ہی حضرت فرما رہے تھے کہ میں پہلے ہی سے میں نے سوچا تھا کہ مجھے اس کے تعلق سے کچھ کرنا ہے، اور پھر پرسوں کی جو میٹنگ ہوئی حضرت نے فرمایا جب موقع آئے گا تو میں اس کا کوئی موقع مناسب دیکھ کے اس کا اعلان میں کروں گا۔ یہ ایک الگ چیز تھی، لیکن حضرت نے کل ہی کر دیا، اگلے ہی دن کیوں کر دیا اس کا بھی سبب مجھے نہیں معلوم، کیونکہ حضرت نے کہا تھا میں کبھی بھی کر دوں گا، تو اگلے ہی دن کر دیا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ اس میں آپ بالکل نہ گھبرائیے، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ ایسی بات نہیں۔ حضور محدث اعظم مشن کا کام کیا تھا؟ حضرت محدث اعظم ہند نے جو کام چھوڑا اس کو آگے بڑھانا، مدینے کا کام۔ یہ کب کہا حضور شیخ الاسلام نے کہ مدینے کا کام کرنا چھوڑ دو؟ اس تحریر میں یہ کہاں لکھا؟ تو آپ بالکل مطمئن رہیے، آپ مدینے کا کام بالکل ویسے ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ کام کرتے چلے آئے ہیں۔ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، حضور محدث اعظم تو خود فرماتے ہیں نا۔ تو حضرت شیخ الاسلام یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مدنی تحریک، وہ محدث اعظم ہند کا جو پیغام جو سناتے چلے آ رہے ہیں یہ سپاہی لوگ، وہ بند کر دیں، نہیں، وہ چیز نہیں بند ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ میں کرتا رہوں گا، مجھے بھی زندگی کے آخری لمحے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ مدینے کا کام کرنا ہی کرنا ہے۔
تو اس سے آپ مطمئن رہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت نے یہ چیز ظاہر کر دی کہ اب میری ایک ہی اکیلی تنظیم ہے جس کا نام شیخ الاسلام ٹرسٹ ہے۔ حضرت نے اپنی تحریر میں یہ فرمایا، میری ایک ہی اکیلی تنظیم ہے جس کا نام شیخ الاسلام ٹرسٹ ہے۔ دوسری جو حضرت کی تنظیم تھی، حضرت وہ کہتے ہیں کہ وہ اب میری نہیں ہے، اس کو میں نے ختم کر دیا، یہ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا۔ مگر اس سے مدینے کا کام کو نہیں ختم کیا۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کیوں اتنا مایوس ہو رہے ہیں؟ بہت سے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں، میں کیا بتاؤں، میں کس کو جواب دوں، اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو لائیو آ کے کہہ دوں، کیونکہ اس وقت مجھ سے سینکڑوں لوگوں سے بات کل سے آج تک ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہزاروں مس کال، ہزاروں میسج ہوں گے، میرا موبائل بھی سمجھ لیے ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اس وجہ سے میں کس کو جواب دیتا، کہاں تک جواب دیتا، تو انشاءاللہ وہ مدینے کا کام جاری رہے گا۔ اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے آپ کے میسج سے مل جائے گا کہ آپ مدینے کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے یا آپ اکیلے کرتے رہیں گے، جو بھی صورت نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ کام تو ہوگا ہی، کام آگے بڑھے گا، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کی جو خدمت حضور محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام اور خانوادہ اشرفیہ کے دوسرے بزرگوں نے، اہل سنت والجماعت کے ہمارے علماء و مشائخ نے انجام دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو برباد نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم سب میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو فیوچر میں آپ ویٹ کیجئے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی میسج آئے گا، پیغام آئے گا، آپ خود کچھ نہ کچھ سوچیں گے کیسے کیا جائے، ہم بھی سوچیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم لوگ کام کرتے رہیں گے کہ امن و محبت کی چھاؤں میں صبح و شام ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نبی کا پیغام ہے، مبارک مہینہ ہے، جاری رہے گا، ساری رہے گا، کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اب صرف یہ ہے کہ آپ کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے، سازشوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ میں بہت بار سازشوں کا شکار ہوتا ہوں، اور میں اس کو جھیلتا ہوں، اس کو دفاع کرتا ہوں، اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو جان سے مارنے کی بھی پلاننگ کی گئی، اور اس کے بھی نام ہم نے درج کر دیے، ایسا نہیں ہے اب، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور نام بھی درج کرنے پڑیں گے۔ معاملہ یہ کہ کچھ اور نام بھی درج کرانے پڑیں گے کہ بھائی ایسا بھی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں، کیونکہ خدا پر بھروسے کے ساتھ ساتھ حفاظت کے جو وسائل و تدابیر ہوں اسے بھی اپنانی چاہیے، تو وہ بھی میں کر لوں گا، تاکہ کل کو اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے گواہ رہیں گے۔ یہ لائیو جو ہمارا اس وقت آپ سے بیان ہو رہا ہے، یہ اس کا گواہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی میں کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پہلی فرصت میں جیسے ہی ہوا، 12 ربیع الاول بھی سامنے ہے، مگر میں نے کوششیں شروع کر دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں منزل تک پہنچوں گا۔ آپ کی دعائیں چاہیے۔ آپ نے عاشورہ میں دعا کی تھی، اتنا اچھا نتیجہ نکلا، اب تو یہ تو عاشورہ سے بھی بڑا دن کہلاتا، 12 ربیع الاول کا یوم میلاد مصطفیٰ، شب میلاد مصطفیٰ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور تیزی سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ بڑا مبارک دن ہے۔ حضرت لطائف اشرفی میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو نقل یا جو بیان فرمایا ہے، اور اس میں ایک شعر یہ کہ از روز و شب مراد جزیں روز و شب نبود، از روز و شب مراد جزیں روز و شب نبود، الحق شب مبارک و روز مکرمست۔ مطلب یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ جو دن رات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دن چل رہا، رات چل رہا ہے، یہ دن رات کیوں پیدا ہوئی، یہ سلسلہ کیوں، یہی 12 ربیع الاول کی رات اور دن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ وہ دن اور وہ رات اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا تھا، وہ مبارک رات کہ محبوب بشری شکل میں تشریف لائیں گے اور رحمت للعالمینی سارا عالم دیکھے گا، یہ انسان بھی فیض یاب ہوں گے۔ تو بہت مبارک دن ہے، اس دن خوب دعا کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے، غریبوں کا خاص خیال رکھیے۔ کووڈ-19 کے ماحول میں خود مجھ سے ایسے کتنے بھی بعض لوگ ملے جن کے پاس کرایہ نہیں، بیچارے ادا نہیں کر سکتے تھے، ایسے غریبوں کو تلاش کیجیے، وہ اپنے گھر کی روزی نہیں چلا پا رہے ہیں، دکان کا کرایہ کیا دیں گے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو منانے کا طریقہ، غریبوں کا خیال رکھ کے، غریبوں تک تحفے پہنچا کر، ایک دوسرے سے محبت کر کے، حسد، کینہ، بغض کو دل سے نکال کر کے،
سیرت مصطفیٰ کے انوار کو دل میں داخل کیجئے، آگے بڑھیے، سچے محمدی نظر آئیے، سچے مسلمان بنے ہم اور آپ، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے۔ تھکا ہوا میں کیونکہ بہت ہوں، مگر یہ تھکان آپ کا یہ جوش و جذبہ، یہ محبت، یہ مودت اور آپ کا جو بھروسہ ہے میرے اوپر، اسے دیکھ کر میں اپنی تھکان کو بھی بھول جاتا ہوں۔ امید ہے کہ میں نے جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے بہت اختصار میں بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے تفصیل سے کہا ہے، تو سچ کو پریشان کیا جا سکتا ہے، ہرایا نہیں جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔